شروع کر دیے۔ ایک مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بڑھ جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں چلا جاتا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنووں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، تم کس طرح نظر بندی کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان نہیں۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیں، لیکن ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل پانی نکالتے تو پانی نکلتا، قبطی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون بن جاتا۔ یہ دیکھ کر فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے، مگر جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہتا وہ پانی رہتا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچتا تو وہ خون بن جاتا۔ فرعون خود پیاس سے مضطر ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن جاتی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، یہ مصیبت بھی دور ہوئی، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ جن بدبختوں کے دلوں پر بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے، وہ لوگ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب جیسے ایک بندہ ہے، وہ بچپن میں نماز نہیں پڑھتا، اس کو ساری زندگی لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، اور وہ عادت اتنی اس کی پکی ہو جاتی ہے کہ وہ جناب بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ نماز کے قریب نہیں جاتا، اور حتیٰ کہ اسی طرح وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ گزر گئی زندگی، گزر گئی، وہ اپنی زندگی گزار گیا طرح طرح کے معاملات میں، صبح اٹھتا اللہ جی کام پہ جانا ہے، اب اس کے بعد جناب واپس آیا تو گھر میں جناب یہ معاملہ، جی باہر یہ معاملہ، پھر اگلا دن پھر یہ معاملہ، پھر وہ معاملہ، یوں اس کی زندگی کے دن گزر گئے، اور جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کے لیے اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ کیا کام کے لیے آیا تھا؟ وہ تو عبادت کے لیے آیا تھا، کوئی دنیا میں دنیاوی کام کرنے تھوڑا آیا تھا۔ اللہ پاک نے بھیجا تو عبادت کے لیے۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جناب روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے۔ اب یہ اس طرح کے جو باتیں ہیں یہ کر کر اپنے آپ کو جو ہے وہ پھسلا لیتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عبادت
नमाज की पाबंदी है, बंदे का रोज़ा है, हज है, ज़कात है, जो फ़र्ज़ है उस पर, और इसके साथ इबादत रोज़ी से कैसे उसको रोकती है, बल्कि इबादत से तो रोज़ी में बरकत आती है। तो अब मुसलमान को भी तो चाहिए कि फ़िरौन और इसकी कौम की जो हालत थी वो उसको देखकर मुसलमान भी अपने आप को सीधी राह पे लेके आए। ठीक है, कलमा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन अब उसके बाद अमल भी है, नेक अमल। अब अमल करके अपने आप को जन्नत का हकदार बनाइए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।